السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں زہیب حسن اور اس وقت ہم بات کریں گے افغانستان میں خواتین کی جانب سے ایک احتجاج سوشل میڈیا پہ جاری ہے کچھ خواتین کی جانب سے، جس میں وہ افغانستان کے لباس کی جو ہے تشہیر کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہ لباس ہے اور یہ برقعے کے خلاف ہے۔ ہم لوگ برقع جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے تھوڑی سی۔ اس سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افغانستان میں جو مسلم آبادی ہے وہ 99.7% ہے۔ گوگل کے مطابق 99.7% مسلمان آبادی ہے، اور مسلمان آبادی سے میں مخاطب ہوں۔ سورہ احزاب کی ایک آیت میں آپ کے آگے پڑھوں گا، آپ یقیناً اس کو خود دیکھیے، گوگل کیجئے۔ مسلمان آبادی سے دوبارہ میں کہوں گا مخاطب ہوں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ احزاب کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، یہ آپ جا کے ڈبل چیک کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس ٹرینڈ کو، جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ڈو ناٹ ٹچ مائی کلوتھس، یعنی میرے کپڑوں کو مت چھوؤ یا میرے کپڑوں کی طرف یعنی اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرو، یہ افغانستان کلچر کے نام سے ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو اس کو ٹرینڈ کو بی بی سی نے رپورٹ کیا۔ بی بی سی کے مطابق ڈاکٹر بہار جلالی ہیں، کوئی تاریخ دان ہیں، انہوں نے اس کو ٹرینڈ کو سٹارٹ کیا تھا، اور انہوں نے اپنی تصویر لگانے کے بعد، تصویریں میں نہیں لگاؤں گا ادھر، کہ لکھا کہ دس از افغان کلچر، آئی ایم ویئرنگ اے ٹریڈیشنل افغان ڈریس، یعنی یہ افغانستان کا کلچر ہے اپنا ڈریس دکھا کر، اور میں نے جو پہنا ہوا ہے وہ روایتی افغانستان کا لباس ہے۔ اور بی بی سی نے اس طرح رپورٹ کیا کہ ایک آن لائن کمپین ہے ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دا طالبان اسٹرکٹ نیو ڈریس کوڈ فار فیمیل اسٹوڈنٹس، یعنی یہ کیمپین سٹارٹ کی گئی آن لائن جو بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے۔ بی بی سی اس کو اس طرح رپورٹ کر رہا ہے کہ جس میں پروٹیسٹ کیا گیا ہے خواتین کی جانب سے جو سخت نیو ڈریس کوڈ، یعنی جو لباس کے وجہ سے پالیسی ہے طالبان کی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کے اگینسٹ سے چل رہا ہے۔ اس پہ مختلف جو ٹویٹر صارفین ہیں، جو خواتین اس ڈریس کو دکھا رہی ہیں اپنے آپ سمیت، وہ بتا رہی ہیں کہ دس از افغان اوتھینٹک ڈریس۔ کچھ کہہ رہا ہے کہ افغان، کچھ خواتین کے لیے کہ افغانستان کا اوتھینٹک ڈریس ہے، یعنی افغانستان کا ڈریس ہے یہ، جس کی ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ اور کوئی یوزر کہہ رہا ہے کہ واٹ اے اسٹرانگ کیمپین ٹو شو ہاؤ کلرفل افغان وومن آر، وی آر آل اسٹرانگ بیوٹیفل اینڈ بولڈ، یعنی کہ کیا خوبصورت اور ایک توانا کیمپین چلائی ہے ہم نے کہ دکھانے کے لیے کہ خواتین جو ہیں افغانستان کی کتنی کلرفل ہیں، کتنی میں سوری اردو لفظ مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ اور اس میں اسی خاتون نے لکھا کہ وی آر آل اسٹرانگ بیوٹیفل اینڈ بولڈ۔ اچھا، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ بتانے کے بعد، یعنی یہ ڈریس دکھانے سے کیا بیوٹیفل، اسٹرانگ اور بولڈ شو ہو سکتی ہیں؟ کیا بولڈنس صرف ایک لباس سے شو ہوتی ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور میں سب سے پہلے آپ سے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ میں کسی ایسے مافیا سے یا ایسے گروہ سے مخاطب نہیں ہوں جو یعنی جو اس چیز کو صرف سمجھنا نہیں چاہتا، اور صرف جو ہے 99.7% میں نہیں ہے۔ یا تو آپ نان مسلم ہیں، یا اگر آپ مسلم ہیں اور آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی، اس کی تفسیر نہیں پڑھی، اور آپ نے اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو آپ ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے جنہوں نے بات سمجھنی ہے ان کے لیے بات ہے کہ اب دیکھیں نا، 99.7% آبادی ہے مسلمانوں کی، تو جہاں پر اب آبادی اتنی بڑی تعداد میں ہو تو وہاں پہ اسلامی اصول چلیں گے یا آپ کا اپنا اپنا سلسلہ چلے گا؟ اگر تو اسلامی اصول چلیں گے تو اسلامی اصولوں میں تو یہ ہے کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ یقیناً اپنے آپ کو کور کریں گے۔ اگر تو آپ یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ افغانستان میں ڈریس کوڈ ہم لانا چاہ رہے ہیں جس میں چادر پلو لٹکا لیں ہم، لیکن طالبان چاہتے ہیں صرف برقع ہو، تو اس پہ یقیناً ہم جیسے لوگ مخالفت کریں گے۔ جی برقع ضروری نہیں ہے، برقع صرف ڈھانپنے کے لیے ہے۔ آپ کسی اور طرح کا لباس کر سکتے ہیں استعمال جس میں چادر سے آپ خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، دکھائی نہ دیا جائے آپ کا اپنا جو جسم ہے، تو آپ اس کو یقیناً استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ احزاب میں غالباً ہے کہ آپ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں، خواتین کو کہا گیا۔ اور میں یہاں ایک اور چیز کلیئر کر دوں ایز اے میل، کہ اگر تو طالبان اس چیز کے خلاف ہیں اور برقع پالیسی یا ڈریس کوڈ کی پالیسی کے خلاف خواتین کو سزا دیتے ہیں، تو جو مرد ان کی طرف غیر ضروری دیکھتے ہیں یا نگاہیں ان کی طرف باقاعدہ اس میں جما دیتے ہیں، یا جس بھی طرح جو بھی شریعت کے خلاف ہے، تو ان کو بھی کڑی سزائیں دیں۔ مرد کو کسی طور پہ حق حاصل نہیں ہے کہ خواتین کو اس طرح جو ہے وہ گھورے گا، جس طرح خواتین کو یقیناً جو ہے اس معاشرے میں باہر غیر محرموں کے سامنے یا جو دوسرے مرد ہیں ان کے سامنے اپنا کلچرل ڈریس یا اپنا آپ دکھانے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح مرد کو بھی اجازتیں نہیں ہیں۔ آپ خواتین سے یہ گزارش ہے کہ آپ کلچرل ڈریس اپنا گھروں میں پہنیں۔ یہ جو ڈاکٹر بہار جلالی ہیں ہسٹورین، انہوں نے اگر یہ ٹرینڈ شروع کیا تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں
میں گھر میں پہن سکتی ہوں اپنے گھر کے اندر. اور اس سے کلرفل انسان اس سے شو ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر اپنے لوگوں میں کلرفل دکھائی دے سکتے ہیں, اپنے لوگوں میں اسٹرانگ اور بولڈ ہو, اور اس طرح سے ہونا ہے تو ہو سکتے ہیں. ادروائز اسٹرانگ ہونا, بولڈ ہونا, کلرفل ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک ڈریس کو جو تھوڑا سا یعنی مختلف ہے, جس میں آپ کا چہرہ اور آپ کے باقی اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں, تو وہ دکھایا جائے. آپ اگر ایسا ٹرینڈ دکھائیں گے جو برقعے کے متبادل آپ ڈریس لے کے آتے ہیں, دنیا بھر سے مسلمان اقوام آپ کی جو ہے وہ حمایت کریں گے. لیکن اگر وہ طالبان اگر اس حوالے سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈریس کوڈ تو یہ اس طرح کا لبرلز کی جانب سے, جس کی جانب سے دیا ہے, میں نام لینا ان کا بہتر یہ گوارا نہیں کرتا, تو ان کو چاہیے کہ اپنے تئیں رکھیں. اور کسی غیر مسلم قوتوں کو بھی مسائل ہو رہے ہیں تو پہلے تو جنگ جیت کے جاتے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے. اب اگر وہ آئے ہیں اور وہ اسلام کا رول نافذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کی روشنی میں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلامک لاز نہیں ہے, تو آپ اپنی دلیل کے ساتھ بات لے کے آئیں. آپ یہ کہا کہ اپنا ڈریس لا کے آپ کہتے ہیں, اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جی کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے. زبردستی نہیں ہے جب تک آپ داخل نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ جب بھی کسی کے گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں تو کسی کے گھر کے رولز کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو آپ اسلام میں داخل ہو کے اسلام کے رولز کو نہ ماننے اور کہیں جی ہماری اپنی مرضی, تو آپ کی مرضی, تو آپ اپنا مذہب کی فکر کریں. اگر تو جو مسلمان ہیں تو ان سے صرف ہمارا مسئلہ ہے, مسلمانوں سے ہم مخاطب ہیں. ادروائز جو غیر مسلم ہیں وہ اپنی مرضی کریں. اور اگر 99.7 کے علاوہ جو 0.03 ہے, جتنے فیصدی لوگ ہیں, طالبان سے میری گزارش ہے کہ اگر ان میں سے خواتین چاہتی ہیں کہ وہ کچھ اور لباس پہنیں تو ان کو اپنے ملک سے دوسرے ملک میں باعزت طریقے سے روانہ کر دیا جائے. چائنا ہے, روس ہے, انڈیا ہے, ادھر بھیجیں. آپ ان لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزاریں. لیکن جہاں پہ اسلام کو نفاذ کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ خواتین کو تحفظ کی بات ہو رہی ہے, جو اسلام دیتا ہے, جب اگر پڑھائی کرنے کے لیے خواتین ایک پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں تو پڑھائی کی طرف فوکس کر رہی ہیں اور وہ پڑھائی کرتی رہیں گی, اس سے پڑھائی متاثر نہیں ہو رہی, اور نہ ان کی کوئی بولڈنس متاثر ہو رہی ہے, نہ ان کا کوئی کلرفل ہونا متاثر ہو رہا ہے, نہ ان کی کوئی اسٹرینتھ پہ فرق پڑ رہا ہے. دماغی یا جسمانی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس طرح نہیں دکھائی جائے گی کہ آپ اپنا لباس اس طرح کا لے آئیں جس میں جو ہے آپ کسی, بہرحال میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو امید ہے کہ بات ہم سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ جو ہے اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں ان پہ نہیں جانا ہم نے, اور بات کو اچھے طریقے سے آگے پہنچانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.